اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا فليس منا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، آج ہم سبھی لوگ مسجد کے اندر شب برات کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں. اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت ہمارے علماء، اسلاف، صحابہ کرام کے طور طریقوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی زندگی کے اندر شب برات کا ان کے درمیان کیا عمل رہا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، اس امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کی نگاہ میں شب برات کی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی. یعنی شب برات کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا. اور ایک طبقہ اس امت میں ایسا ہے جو شب برات کے تعلق سے اتنا زیادہ غلو کر جاتا ہے، اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے جس کی مثال نہ تو حدیث پاک سے ملتی ہے، نہ ہمارے علماء اور اسلاف کے اقوال اور اعمال سے ملتی ہے. مثلا شب برات کے اندر قسم قسم کے کھانے کا اہتمام کرنا، گھروں میں اگر بتیوں کا جلانا اور کھچڑے کا اہتمام کرنا، دعوتوں کا اہتمام کرنا، جان بوجھ کر الگ الگ طریقے سے دین کے اندر جو نئی باتیں ہیں اس کو رائج کرنا. میرے عزیز ساتھیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے گاؤں سماج کے اندر جو رسومات دیکھے تھے، الحمدللہ آج ان رسومات کا خاتمہ ہو چکا ہے. مثلا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ یہاں پر حلوے کا اہتمام ہوتا تھا، یہاں پر روٹی گوشت کا اہتمام ہوتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام چیزوں سے یہ علاقہ مکمل طریقے سے پاک ہو چکا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس رات کے تعلق سے بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اس امت کے سبھی بچے پیچھے چلے جائیں اور جتنے بڑے حضرات ہیں وہ سبھی آگے آ جائیں. علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ عائشہ، اس رات کے اندر یعنی شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس امت کے افراد کو بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اس امت کے افراد کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، برات کا اعلان کرتا ہے، جہنم سے خلاصی کا اعلان کرتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے اس رات کو شب برات کہا ہے، شب مغفرت کہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جس سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اس رات کے اندر عبادات کیا کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے صرف 15ویں شعبان کی رات میں نہیں بلکہ سال کے اندر جتنی راتیں آتی ہیں، چاہے وہ شب برات کی رات ہو، چاہے وہ سب سے اہم رات شب قدر کی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر رات میں قیام لیل ثابت ہے، تہجد کی نماز ثابت ہے اور مختلف طریقے کی
قیام لیل کی نوافل ثابت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ثابت ہے، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، بہت لمبا لمبا قیام۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صرف اور صرف شب برات کی رات کو ہی عبادت کی۔ شب برات کی رات کی ایک فضیلت بیان کی ہے، اس فضیلت کے تحت اس امت کے افراد اس پر عمل کرتے ہوئے، اس رات کی فضیلت کو مانتے ہوئے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے علماء اور اسلاف نے بھی کیا۔ عبادت کس شکل میں ہونی چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قیام لیل کی شکل میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن کوئی مخصوص نماز ایسی نہیں ہے جو اس رات کے اندر پڑھنے کا حکم بیان کیا گیا۔ بہت ساری ہماری خواتین کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھنا، دوسری رکعت میں 8 مرتبہ پڑھنا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے عزیز ساتھی۔ آپ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، جو ہر انسان کو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس رات کی عبادت کی یہ شکل ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے علماء احناف کے مطابق شب برات کی رات میں یا شب قدر کی رات میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے یا آپ کے حکم اور فرمان کے تعلق سے کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شب قدر کی رات میں کس عبادت کا اہتمام کروں، کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات کے اندر تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ ہی بے شک معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا میرے عزیز ساتھیوں کہ شب قدر ہو یا شب برات، ہمارے لیے مخصوص عبادت کی رات ضرور ہے، لیکن مخصوص عبادت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ہماری بشاشت، ہماری طبیعت چاہے قرآن پڑھنے کی ہم قرآن پڑھیں، ہماری طبیعت چاہے نوافل کا اہتمام کرنے کی ہم نوافل پڑھیں، ہماری طبیعت چاہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور اگر ہماری طبیعت چاہے کہ ہم دعاؤں میں زیادہ وقت لگائیں، تسبیح میں زیادہ وقت لگائیں، ذکر و اذکار میں زیادہ وقت لگائیں، تو ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگلا حکم آتا ہے کہ اس کے اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرو، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، وصوموا نہارھا، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ حضرات محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کے روزے کو بدرجہ سنت سمجھ کر رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے، اس وجہ سے کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث نہایت ہی ضعیف حدیث ہے، اور کسی ضعیف حدیث کو ہم قابل حجت یا قابل اعتبار نہیں بنا سکتے۔ قابل حجت حدیث وہ ہوتی ہے جو حدیث صحیح ہوتی ہے۔ حدیث صحیح ہمارے لیے قابل اعتبار ہے اور قابل عمل ہے۔ تو شب برات کی فضیلت بھی ماننی ہے، شب برات کی اہمیت کو بھی جاننا ہے، اور اس رات کے اندر ہمیں عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن مخصوص عبادت کو مخصوص سمجھ کر نہیں کرنا۔ اگلے دن روزہ رکھنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر مہینے کے رکھے، رجب میں بھی رکھا ہے، شعبان میں بھی رکھا ہے، شوال میں بھی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شعبان میں ہی رکھا گیا۔ تو اسی لیے رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، اگلے دن روزے کا اہتمام علماء اور اسلاف کا طریقہ کار سمجھتے ہوئے کیا جائے، باعث ثواب
یہ جان کر کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شب برات کی رات کے تعلق سے ایک بہت عام سی بات جو ہم لوگ سنتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ جلسوں میں سنا ہے، علماء کرام کی زبانوں سے سنا ہے، وہ یہ کہ شب برات کی رات کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر شخص کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سالہ ہر ایک شخص کے لیے سالانہ بجٹ آسمان سے اترتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون اس سال میں جیے گا، کون مرے گا، کون کس حادثے کا شکار ہوگا، کس کے ساتھ آگے کیا چیزیں آئیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس رات کے تعلق سے، اس رات کے تعلق سے جس رات میں انسان کے زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے ایک سال کے لیے، جس رات میں انسان کی سالانہ زندگی کا سالانہ بجٹ اترتا ہے، اس رات کے تعلق سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر ہر حکمت سے پوشیدہ تمام قسم کے معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے، جس میں روزی بھی اترتی ہے، موت اور حیات کا فیصلہ بھی اترتا ہے۔ لیکن یہ رات، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ رات شب برات کی رات نہیں بلکہ یہ رات شب قدر کی ہے، اور یہ ہم یا دنیا کا کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی اسی سورت کی اس سے پہلی والی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو یہ بات ہم سبھی لوگ عام طور پر جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے میرے عزیز ساتھیوں وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور لیلۃ القدر علماء کے متفقہ قول کے مطابق رمضان المبارک کی آخری 8 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوئی، اور اسی لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر کی ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 راتوں پر بھی افضلیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھاری۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ذہن سے اس بات کو نکالیں، عقائد کی درستگی، ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ اس رات کے تعلق سے اگر یہ بنا ہوا ہے کہ شب برات کی رات میں زندگی کے امور طے کیے جاتے ہیں، روزی کا اترنے کا سلسلہ اس بات میں ہوتا ہے، تو یہ بات ذہن سے نکال لیجیے۔ یہ زندگی کے امور جو طے کیے جاتے ہیں، رزق کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم انسان کی زندگی میں ایک سال کا جو بجٹ اترتا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترتا ہے، شب قدر میں اترتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کہہ لیجیے جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں رائج ہوتی تھی، چلی آ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شب برات کے تعلق سے بہت طرح کی حدیثوں کو ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی احادیثیں اس کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں، اکثر بیشتر حدیثیں ضعیف، اور ضعیف حدیثوں کو علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو حسن لغیرہ کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور حسن لغیرہ والی حدیث کا حکم عملاً ثابت نہیں کیا جاتا۔ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جو حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے، صحیح کا، حدیث صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ البتہ میرے عزیز ساتھیوں، خلاصہ کلام یہ کہ یہ ایک فضیلت کی رات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم امت کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، امت کی اس جماعت سے ہم لوگوں کا تعلق ہے جس نے ہمیشہ اعتدال پسندی کو، میانہ روی کو، درمیانی چال کو اختیار کیا ہے۔ ہم نہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو شب برات کی اہمیت کو بالکل انکار کرتی ہے، اور نہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو شب برات کی فضیلت اور اہمیت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا تعلق متوسط درجے سے، اسلام نے اعتدال پسندی کا حکم دیا ہے، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں شب برات کی رات کے تعلق سے بہت زیادہ غالیہ بھی نہیں مچانا ہے، اور اس رات کو کمتر بھی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے قول کے مطابق، چونکہ بہت ساری حدیثیں منقول ہیں
اس لیے اس رات کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ نوافل کا اہتمام کریں، اپنی بشاشت کے اعتبار سے، اپنی چاہت کے اعتبار سے اس رات میں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، لوگوں اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس رات کے اندر فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ سبھی انسان کی مغفرت کی جاتی ہے مگر چند اشخاص، چند قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تفصیل بتانے کا وقت چونکہ نہیں ہے، وہ چند اشخاص کون ہیں میں اسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص مشرک، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کی وحدانیت کا منکر رہا ہو، ایسی رات کے اندر اس کی مغفرت قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ شخص مشاہد، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے دل کے اندر کسی شخص کے تعلق سے، کسی جماعت کے تعلق سے کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس متبرک رات کے اندر ایسے قسم کے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے دلوں کے اندر کینہ، خدورت، بغض، حسد، ان سبھی چیزوں کو نکال ڈال دینا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا حکم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں کینہ خدورت نہ پالو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اپنے تہبند کو یا اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کی نیت سے پہنتا، لٹکا کر پہنتا ہوں، لیکن ایک اس کے اندر ایک شرط ہے، اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا لنگی ازرار تکبر پہنتا، بڑائی کے نظریے سے پہنتا، تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی کی مجبوری میں پائجامہ یا لنگی نیچے ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ احتیاط کیا جانا چاہیے۔ اور چوتھا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہم سبھی لوگ بیانوں میں، تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ والدین کے ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، والدین کی حکم بجاوری کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس چیز کو واضح کر دیتی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ماں باپ میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو اف تک نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو، محبت کے ساتھ بات کرو۔ چوتھا شخص والدین کا نافرمان۔ پانچواں شخص جو ہمیشہ شراب میں، نشے میں دھت رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج کی اس مغفرت کی رات میں، آج کی اس بابرکت رات میں ہمیں اور آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے۔ نشہ وہ نہیں ہے جو شخص صرف شراب کا نشہ کرتا ہے۔ قرآن نے یا حدیث نے یا شریعت نے شراب پینے والے کو شرابی نہیں کہا، بلکہ اسلام کے اندر کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کو حرام کرا دیا ہے۔ اب وہ نشہ آور چاہے کوئی غلام، وہ نشہ آور چاہے کوئی معجون معجون ہو، وہ نشہ آور چاہے کوئی دوا ہو، وہ نشہ آور چاہے کوئی ٹیبلٹ یا گولی ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی ایسی شے جو انسان کو نشے میں لے آئے وہ حرام کا درجہ رکھتی ہے، اور اس رات کے اندر ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے ہم میں سے اگر کوئی شخص اس چیز کے اندر ملوث ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، شاید آپ کا دل جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس رات کے اندر اللہ کے حضور میں گر گرائے، توبہ کرے اور آئندہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، زانی کی، زنا کرنے والے کی، سود خور کی، قتل کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ایک بہت طویل وقت چاہتا ہے۔ آج کی اس رات میں ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ بدعت سے بچ کر، خرافات سے بچ کر اور اس وقت کو غنیمت جان کر ہم اپنی ماضی کی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہماری جو زندگی گزر چکی ہے، ہم میں سے کوئی 30 کا ہے، کوئی 35 کا ہے، کوئی 55 کا ہے، کوئی 65 کا ہے،
ہر ایک شخص آج کی اس رات میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا موازنہ کرے کہ کتنی عمر گزر چکی اور آج ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، کہاں پر ہم سے غفلت ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات کو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر رات کو غنیمت جانیں اور توبہ کیجیے۔ اللہ کا دروازہ ہم سبھی لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ کے یہاں کھلا ہوا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شرمندگی کا ایک قطرہ بھی بہا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ توبہ ایسی ہونی چاہیے، وہ توبہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے ساتھ ساتھ، شرمندگی کے آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ بھی کر دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کمی کے اندر ملوث ہے۔ کوئی حسد کا شکار ہے، کوئی بغض کا شکار ہے، کوئی غیبت کا شکاری ہے، کوئی والدین کا نافرمان ہے، کوئی شرابی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا، کسی سے نہیں پوچھنا کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا عمل ہے۔ انسان کا دل اس کی ذات کے تعلق سے سب سے بڑا منصف ہوتا ہے۔ آج ہمارا دل انصاف کر کے بتائے گا کہ ہم نے اپنی پچھلی کی زندگی میں، ماضی کی زندگی میں اپنے لیے کیا کیا۔ اگر ہمارا دل گواہی دے کہ یقیناً ہمارے اعمال خراب رہے ہیں، ہمارے تمام کے تمام اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے رہے ہیں، ہم نے حقوق اللہ کی بھی وقت تلفی کی، ہم نے حقوق العباد کو بھی پامال کیا ہے، برباد کیا ہے، پڑوسیوں کے حق کو مارا ہے، لوگوں کی زمینیں غصب کی ہے، دوسروں کو ستایا ہے، بھائیوں پر ظلم کیا ہے، بیویوں پر ظلم کیا ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارا دل آج کی رات اس چیز کی گواہی دے دے تو یقین جانیے کہ اللہ کی رحمت ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی، اور اس وقت کو غنیمت جان کر اپنی پچھلی ماضی کی خطاؤں پر نادم ہو کر شرمندگی کے ساتھ روئے، آنسو بہائیں، گر گرائیں۔ اللہ کو پسند ہے گر گرانا، اور آئندہ اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے الگ کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں۔ توبہ قبول ہونے کی علماء کرام نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے، ان یخلع عن المعصیہ، فوراً اس گناہ سے ترک ہو جائے، اپنے آپ کو الگ کر دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا اس گناہ پر ندامت کے آنسو بہائے، شرمندگی کے آنسو بہائے۔ یقین جانیے گا جب شرمندگی کا کوئی انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آنسو کا ایک قطرہ بھی بہاتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اور مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور توبہ قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کے اوپر نادم ہو کر آنسو بہا رہا ہے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ عزم اور ارادہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کی برکت کی وجہ سے، شب مغفرت کی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اللہ کا انعام سمجھیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، صدق دل سے توبہ کیجیے، اور اپنے آپ کو کوشش کیجیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی اسلامی عقائد کے مطابق، اسلامی طور طریقے کے مطابق گزرنے کا ہم لوگ گزارنے والے بن جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ عید میں مسلمان، بقرعید میں مسلمان، رمضان میں مسلمان، بقیہ دنوں میں مسلمان کیا چیز ہے اس چیز کا پتہ ہی۔ میرے عزیز ساتھیوں، چند رسومات کو ادا کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ شب برات کے دن شب برات کو تہوار سمجھ کے منا لیا،
12 रबीउल अव्वल के दिन ईद मिलादुन नबी समझकर उसको मना लिया, ईद के दिन नए कपड़े सिलवा के नमाज ईद अदा कर दी, कुर्बानी के दिन 20,000 का बकरा खरीद के बकरे की कुर्बानी कर दी। ये मुसलमान होने का नाम नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर कामिल तौर पर दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? हमारा ओढ़ना बिछोना खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना कारोबार करना मुआमलात करना मुआशरात करना हमारा शादी ब्याह करना हमारे तमाम जिंदगी के हर शोबे के अंदर दीन की जो असल है, दीन का जो हुक्म है, उसको अव्वलीन दर्जे का दर्जा मिलना चाहिए। इस चीज का नाम दीन है। वला तत्बिउ खुतवाति शैतान, अल्लाह फरमाता है कि तुम सभी को इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाना चाहिए। शयातीन के कदम की, शयातीन के पैरवी की, शयातीन के कदमों की पैरवी हरगिज ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान हम सब का एक खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हकीकत से मुंह न मोड़िए और खुराफात के अंदर न खोइए। इस उम्मत का आज तक अगर हम सभी लोगों का कुछ बिगड़ा है तो वो सिर्फ इसी वजह से बिगड़ा है कि हमने अपने दीनी अहकामात को जानने के लिए, दीनी मसाइल को जानने के लिए कभी उलमा से राबता नहीं किया, कभी मदारिस वालों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम बिदअत को दीन समझकर उस पर अमल करने लगे। हकीकत खुराफात पे खो गई, ये उम्मत रिवायात पे खो गई। अजीज साथियों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।